آرنیکا کی ایک ریسٹلیسنس یعنی بے چینی سارے بدن کی بجائے صرف ٹانگوں سے تعلق بھی رکھتی ہے۔ رات کے وقت ٹانگوں میں بے چینی جو خاص طور پر زنکم کی علامت ہے، زنکم میٹ، اس میں چوٹی کی دوا ہے۔ ٹانگوں میں بے چینی ہو، اور بعض دفعہ ایک مریض اس کو خاص طور پر عورتوں میں یہ زیادہ ملتی ہے تکلیف، دیر سے اعصابی تناؤ ہو تو پھر وہ رات کو باہر پاؤں بستر سے نکال کے آپس میں رگڑتی رہتی ہیں دونوں پاؤں کو۔ یہ بے چینی کا مظہر ہے۔ اس میں اگر رومیٹک تکلیفوں کی وجہ سے ایسا ہو تو پھر رسٹاکس دوا ہے، اگر محض اعصابی وجہ سے ہو تو پھر وہ زنکم میٹالیکم 200 میں نچلا حصہ گھر کا بعض رسٹاکس میں باقی بدن کے مقابلے پر زیادہ بوجھل اور بے جان سا، اور کچھ ہلکا اس میں دردوں کا احساس بھی رہتا ہے۔ یہ رسٹاکس کی ٹپیکل علامت ہے، اور بھی بہت سی دواؤں میں ہے، اس لیے رسٹاکس کی اگر باقی علامتیں ملتی ہوں تو یہی دوا کافی ہو سکتی ہے۔ اس کی جو ٹانگوں کی بے چینی ہے وہ رومیٹزم کے علاوہ بعض سپریسڈ ایگزیما وغیرہ یا خارش کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ تو اگر رسٹاکس آپ دیں گے تو ہو سکتا ہے مریض کے ٹانگوں پر خارش شروع ہو جائے یا ایگزیما اچھلائے، تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، بہت اچھی علامت ہے۔ عام طور پر ایگزیما وغیرہ اس قسم کی جلد کی بیماریاں جب دبتی ہیں تو گلینڈز پر یا نروز پر اثر ڈالتی ہیں، تو یہ بھی امکان ہے۔ ایک بے چینی کا تو یقین میرے تجربے میں ہے رومیٹک تکلیفوں سے تعلق ہے، لیکن بعض دفعہ دوائی دی جائے تو جسم کے اوپر جلد کے اوپر ٹانگوں میں ایگزیما کے یا اور کسی قسم کی دبی ہوئی جلدی مرض کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، اور اسی سے پھر ٹھیک ہوتے ہیں، اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں۔ ارٹیکیریا جس کو چھپاکی کہتے ہیں، یہ مختلف بخاروں سے تعلق رکھتا ہے، بعض دفعہ بغیر بخاروں کے بھی آ جاتا ہے، لیکن بغیر کسی بخار کے بھی۔ لیکن ملیریا میں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ رسٹاکس کا مریض کو ارٹیکیریا کی ٹینڈنسی ہوتی ہے، اور ملیریا میں آپ کو نسخہ میں پہلے لکھوا چکا ہوں، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اس کا جو ارٹیکیریا ہے یہ عجیب ہے کہ بعض دوسرے ارٹیکیریا کیا کہتے ہیں چھپاکی کے برعکس، یہ جب پسینہ آتا ہے تو اس وقت غائب ہو جاتا ہے اور بخار کی حالت میں ہوتا ہے، جبکہ عموماً جب پسینہ آتا ہے اس وقت ارٹیکیریا بعد میں شروع ہوتا ہے۔ بعض ایسی دوائیں ہیں جن کے اثر سے جو ایلوپیتھک میں ملیریا روکنے کے لیے دی جاتی ہیں، بخار ٹوٹنے کے بعد شدید ارٹیکیریا شروع ہو جاتا ہے ہتھیلیوں وغیرہ میں اور جسم کے اور حصوں میں، مگر خاص طور پر ہاتھوں میں سوجن کا احساس بھی ہوتا ہے۔ اس کا کیا علاج ہے؟ میں آپ کو یہ بہت پہلے بتا چکا ہوں۔ کیوں جی؟ یادداشتوں کی آزمائش ہے یہ، اس کی دوائی پوچھ لیں تو اور کیا پوچھ رہا ہوں؟ کھانا پکانا نہیں۔ فاسفورس 30 میں ایسے ارٹیکا کے لیے بہت اچھی ہے جو ملیریا بخار کو ایلوپیتھک دواؤں سے سپریس کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ ایک بڑی خشک سی چیز ہے، اس میں کوئی لذت نہیں، اس کی خارش میں کوئی مزہ نہیں، بالکل بدمزہ بے ذوق سی چیز، محض تکلیف، اور گہرا ہوتا ہے، اس پر انسان کا ہاتھ بھی نہیں پہنچتا، اور بعض لوگ کہتے ہیں چھری سے کاٹا جائے تو پھر شاید اندر اس کا اثر پہنچ جائے، اور یہ چھری سے کاٹ کر اندر اثر پہنچانے کا جو رجحان ہے، یہ بے بسی کا اظہار، یہ ایک اور دوا میں بہت ہے، اس کا نام ہے ایناکارڈیم 200۔
एनाकार्डियम मैग्नेट से बनती है। मैग्नेट या क्या कहते हैं, मैग्नेट ही होता है गालबन। पता क्या चीज़ है? वो जिससे धोबी निशान डालते हैं कपड़ों के ऊपर, जो धोबी निशान डालते हैं, ये एक स्याही सी इससे निकलती है, इस नट से, जो अननिट है। कपड़ा फट जाएगा धुलते धुलते, वो निशान नहीं मिटेगा कभी। और इसकी खारिश भी बड़ी बदबख्त चीज़ है। अगर इसका जहर खा ले कोई गलती से, तो उसको सारे जिस्म पर वरम हो जाएगी, और वरम के अंदर खारिश छुपी हुई होगी। वो जितना मर्जी रगड़े, दर्द होगी ऊपर, और अंदर खारिश तक नहीं बदल नाखून पहुंचते, या उसका दबाव की लकीरें अंदर तक नहीं जाती हैं। ये है एनाकार्डियम। और इस पर उसे फास्फोरस से मिलता है, मगर फास्फोरस की खारिश अमूमन हथेलियों में या तलवों में होती है। उसका जो अर्टिकेरिया है वो सारे बदन पे ज़ाहिर नहीं होता, सबसे ज़्यादा यहाँ जोर मारता है। जो सल्फर की आमाजगाह है ना, वहाँ फास्फोरस का अर्टिकेरिया जोर मारता है। और बदन पर अमूमन बेचैनी सी, बदमज़गी सी फैल जाती है सारे। तो उसमें अगर फास्फोरस काम ना करे तो इसको ट्राई करना चाहिए। किसको? एनाकार्डियम। और सल्फर मैंने इस्तेमाल नहीं की, मगर हो सकता है वो भी मुफीद हो। असल में एनाकार्डियम को लोग अमूमन छोटे छालों से ऐसा बांध देते हैं कि जब तक छाले न निकलें वो समझते हैं एनाकार्डियम का केस नहीं है। हालांकि छाले बाद की स्टेज है, या बाज़ ख़ास किस्म के हमलों में निकलते हैं, वरना अमूमन सबसे पहली इलामत उसकी यही है, गहरी खारिश जिस तक खुजलाने की कोशिश पहुंचती नहीं।